نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله مولانا العظيم. معزز معتکفین اور محترم شرکاء و حاضرین، الحمدللہ تعالی کل خطاب جمعہ کے موقع پر 21ویں رمضان المبارک کے 21ویں روزے کو ہمارا پہلا درس سورہ مریم کی پہلی 10 آیات کریمہ پر مشتمل تھا. اور ہم نے اپنی گفتگو بھی 10ویں آیت پہ ختم کر دی تھی. آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسی 10ویں آیت سے بات کو آگے شروع کر رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم نعمت کے وعدہ پر نشانی مانگی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے زکریہ علیہ السلام، تمہاری نشانی اس وعدہ کے حق ہونے پر اور اس نعمت کے تحقق پر نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتیں تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے. یعنی صحت مند تھے، تندرست تھے، مگر 3 راتوں کے لیے قوت گویائی ختم فرما دی اور آپ کو حالت سکوت عطا کر دی گئی. خاموشی آپ پر وارد کر دی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خاموشی اللہ کی نعمت کو پانے کے لیے بڑی عجیب راہ ہے، بڑی عجیب راہ ہے. اور حق یہ ہے کہ جب یہ زبان بند ہوتی ہے تو اللہ کے اسرار اور معرفت کی زبان کھل جاتی. جب یہ زبان بند ہوتی ہے تو اسرار الہیہ کی زبان کھل جاتی اور الوہی معارف کی زبان کھلتی. جب یہ زبان چپ کرتی ہے، بولنا بند کرتی ہے، تو دل کی زبان بول پڑتی. اور جب یہ زبان بولتی رہتی ہے تو دل کی زبان نہیں کھلتی. اس لیے سکوت اور خاموشی میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے. آپ احباب اپنے کیمپوں کے اندر تربیتی حلقے کر رہے ہیں، کل سے شروع ہیں یا نہیں؟ جی
الحمدللہ ان حلقوں میں آپ حسن اعمال، حسن اخلاق اور حسن احوال دیگر کتابوں کے علاوہ یہ کتابیں بھی نصاب تربیت کے حصے کے طور پہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب آپ اگلے حلقے میں چونکہ خاموشی کا ذکر ہو گیا ہے تو فوری طور پر اپنے طور پہ رات کو بھی یا عصر کے بعد بھی جیسے فرصت ملے ان میں سے ایک کتاب میں غالباً حسن احوال میں خاموشی کا باب ہے۔ میں نے ایک باب قائم کیا ہے خاموشی پر۔ اب وہ باب کھول کے پڑھیے اور تنہائی میں پڑھیے اور خاموش ہو کر پڑھیے۔ خاموشی کا باب خاموشی میں پڑھیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کیمپ میں وہ باب پڑھا جائے تو سارے کے سارے شرکاء اس وقت وہی باب پڑھ رہے ہوں، کوئی اور کام نہ کریں، پھر خاموشی ہو جائے گی۔ پھر اور خاموش ہو کر اس خاموشی کے باب کو پڑھیں تاکہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور پھر زندگی میں ایک معمول بنا لیں کہ ہر روز کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر خاموشی طاری کر لیا کریں۔ کچھ وقت کے لیے خاموش بیٹھیں، تنہا بیٹھیں، خاموش بیٹھیں۔ تو دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھا کہ الفاظ میں آیا ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں کے لیے خاموشی طاری کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دن ہوتا تو بول پڑتے، رات کو نہ بول سکتے، نہیں، دن کو بھی خاموشی رہتی۔ سورہ آل عمران میں دن کے حوالے سے ذکر آیا ہے خاموشی کا، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دنوں کا بھی ذکر آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دن رات خاموشی رہتی۔ اور قرینہ بات کا یہی ہوتا ہے کہ 3 دن رات اگر پورا عرصہ بیان کرنا ہو تو راتوں کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں 3 دن کے لیے خاموشی۔ کیا کہتے ہیں؟ تو جب دنوں کا ذکر کیا جائے تو راتیں اس میں خود بخود شامل ہوتی ہیں، اور اگر رات کا ذکر کیا جائے تو دن اس میں شامل تصور نہیں ہوتا۔ تو کہنا تو صرف یہی چاہیے تھا نا کہ 3 دن تک کے لیے خاموشی طاری کر دی، جیسا کہ آل عمران میں کہا گیا، بات تو پوری ہو گئی۔ مگر یہاں جو لیال کہا، راتوں کا ذکر کیا، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ راتوں سے رابطہ قائم ہو جائے، رات کی تنہائی سے رابطہ قائم ہو جائے، رات کی خلوت سے اور رات کی عبادت سے رابطہ قائم ہو جائے اور وہ تعلق ٹوٹے نہ۔ تو میں نے دوسری بات کل یہ عرض کی تھی کہ رات اللہ کی ملاقات کی ساعتیں رات میں ہوتی۔ اب قیام لیل پر بھی ایک باب ہے ان کتابوں میں، رات کی اہمیت پر، تو اس کو بھی پڑھیے۔ ایک باب خاموشی والا پڑھیے، ایک باب قیام لیل غالباً حسن اعمال میں ملے گا آپ کو، اس کو بھی پڑھیے۔ رات کیا ہے اور خاموشی کیا ہے، یہ 2 باتیں آج پڑھ لیں، یا ایک آج پڑھ لیں، ایک کل پڑھ لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر رات کے پچھلے پہر، ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اتر آتے ہیں، نزول اجلال فرماتا ہے ہر رات کے پچھلے پہر، اور اتر کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ندائیں دیتے۔ تو میں نے کل بات یہاں ختم کی تھی کہ وہ تو ملتا ہے، مگر جو اس کے ملنے کا وقت ہے ہم اس وقت سو رہے ہوتے، جو اس کے ملنے کا وقت ہے ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے بھائی میں تو ملنے کے لیے آیا تھا، اور میں نے آ کے بار بار ندائیں بھی دی تھیں، آوازیں بھی دی تھی، بلایا بھی تھا، مگر تم سوئے ہوئے تھے، تم
سوئے ہوئے. وہ کہاں آیا تھا؟ وہ آسمان دنیا پر آیا تھا. دنیا والوں کے لیے آسمان دنیا پر آیا تھا. حالانکہ وہ عالم لا مقام میں ہو کر بھی ہم سے دور نہیں ہے، مگر اس کی معنوی قربت تو ہے ہی، اس نے ظاہراً بھی قربت عطا کی تھی. اپنی شان کے لائق اتر کے دنیا کے آسمان پر آیا اور فرماتے میں نے تو تمہیں آوازیں بھی دی مگر تم سوئے ہوئے تھے. تو کتنا عجیب حال ہے کہ جس سے ملنا ہے وہ محبوب تو جاگ رہا ہے، اور جو ملنے کے طالب ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جو راتوں کی تنہائیاں ہیں اور شب بیداریاں ہیں اور رات کی خلوت و عبادت ہے، یہ راستہ ہے اللہ رب العزت کی ملاقات کا، اس کی ملاقات کا. تو جب اللہ پاک سے یہ نشانی مل گئی تو اب فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب. پھر سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے نکلے، اپنی عبادت گاہ سے، محراب سے نکلے اپنی قوم کی طرف. یہ جو لفظ محراب ہے یہ خلوت گاہ اور عبادت گاہ کا اشارہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی کوئی خلوت گاہ تھی، کوئی عبادت گاہ تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ خلوت و تنہائی میں عبادت، نیاز مندی اور مناجات. خلوت و تنہائی میں عبادت، نیاز مندی اور مناجات، اللہ کو پکارنا، سجدہ ریزیاں کرنا، گڑ گڑانا، عبادت کرنا خلوت میں، یہ مطلوب ہے. زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے. ہماری زندگی ساری پرہجوم بن گئی ہے، پرہجوم ہو گئی. خیالات کے ہجوم، خواہشات کے ہجوم، منصوبوں کے ہجوم، حرص و ہوس کے ہجوم، لوگوں کا ہجوم، دنیا کا اور اہل دنیا کا ہجوم ہی ہجوم بن گئی ہے ہماری زندگی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کچھ لمحے جسم کو بھی اس ہجوم سے نکال لیں اور دل و دماغ کو بھی ان ہجوموں سے نکال لیں. جسم کو خلوت میں لے جائیں اور دل و دماغ کو اس خلوت کے ماحول میں رکھ کر اللہ کی جلوت میں لے جائیں، اللہ کی قربت اور صحبت میں لے جائیں. اسی طرح سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت اور تربیت اور پرورش میں تھی، وہاں بھی محراب یعنی خلوت گاہ اور عبادت گاہ کا ذکر آتا. یہ 10 روز کے لیے ایک خلوت گاہ کا، ایک عبادت گاہ کا تصور آپ کی زندگی میں آیا ہے 10 روز کے لیے. یہ تو ایک ٹریننگ پروسیس ہے. علامہ قریشی صاحب نے آپ کو یقیناً یہ بات بتائی ہوگی، یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے. ایک محدود سے عرصے کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک مشق کرائی جا رہی ہے. کس کے لیے؟ پورے سال کے لیے، پورے سال کے لیے، کہ یہاں سے چند چیزیں حاصل کر لیں اور انہیں پورے سال اپنی زندگی میں نافذ کریں اور انہیں جاری و ساری کریں. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر آیا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے محراب میں یعنی ان کی خلوت گاہ اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے ان کی خلوت گاہ میں، عبادت گاہ میں، وجد عندہا رزقا، تو
اسی وقت حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پائے، بے موسم پھل پائے، دروازے بند، پھلوں کا موسم نہیں، مگر حضرت مریم کے پاس پڑے۔ قال انا لک ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کیسے اور کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا وہ پھل اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے، حساب و کتاب کے بغیر عطا کرتا ہے، بغیر حساب۔ مطلب کیا کہ پھر وہ نہ موسم دیکھتا ہے نہ دروازے اور اس کے تالے دیکھتا ہے، وہ پھر بغیر حساب اور بغیر اسباب کے عطا کرتا ہے۔ مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بے موسم پھل کہاں نظر آئے، کہاں پہنچے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، وہ خلوت گاہ میں، عبادت گاہ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بے موسم پھل ہیں، روحانی لذتوں کے پھل، باری تعالیٰ کی خاص قربتوں کے پھل، اس کے تعلق کے پھل، اس کی بندگی کی کیفیتوں کے پھل، اس کی محبت کی سرشاریوں کے پھل اور اس کی معرفت کی سرشاریوں کے پھل، یہ جو بے موسم روحانی پھل ہیں، روحانی ثمرات ہیں، یہ ہجوم میں نہیں ملتے، خلوتوں میں ملتے۔ بندہ تنہائی میں جائے تو ملتے، اکیلے میں ملتے، خلوت گاہوں میں، عبادت گاہوں میں ملتے ہیں۔ سو ہمیں اپنی زندگی کے کچھ لمحے ہر صورت ہجوم سے نکال کر خلوت میں گزارنے چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ابھی نزول وحی بھی نہیں ہوئی تھی، بعثت کے زمانے کے شروع ہونے سے بھی پہلے آپ بھی کئی دنوں کے لیے شہر مکہ کے ہجوم سے نکل جاتے اور 3 میل دور ایک پہاڑ کی غار پر، غار حرا میں جا کے خلوت گزارتے، خلوت نشینی کرتے، خلوت گزینی کرتے، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی مہینہ، کبھی 40 دن۔ اور یہ وہی خلوتیں جاری تھیں، یہ وہی خلوتیں جاری تھیں کہ وہ گھڑیاں پہنچی جب پردہ اٹھا دیا گیا، ناموس اکبر آیا، پردہ اٹھا دیا گیا، اور جس کا کلام سننے کی روح منتظر تھی اور طبیعت بیتاب تھی، وہ کلام آ پہنچا۔ جس سے شرف ہم کلامی کے لیے طبیعت بے چین تھی، وہ شرف ہم کلامی نصیب ہوا، مگر وہ لمحہ بھی خلوت میں تھا۔ تو محراب میں خلوت اور تنہائی کی عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، پھر اپنی قوم کی طرف آئے تو انہیں اشارے کی زبان میں فرمایا، بولے نہیں، اشارہ کیا۔ تو رازدارانہ اشارات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رازدارانہ اشارات یہ بھی اہل محبت کا شیوا ہوتا ہے۔ صوفیاء، عرفاء اور عاشق لوگ بہت سی باتیں اشارات میں کرتے ہیں، اور وہ اشارے جن کی سمجھ میں آتے ہیں وہ بات کو پا لیتے ہیں، جن کی سمجھ میں نہیں آتے وہ شور اور غوغا کرتے ہیں۔ صوفیاء اور عرفاء کے اشارات پر بڑا شور و غوغا بھی ہوتا ہے، اس پر طعن و تنقید بھی کی جاتی ہے، مگر یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اشارے سمجھ میں نہیں آتے، اور یہ اشارے ملتے بھی انہی کو ہیں جو زبان بند کرتے ہیں۔ گونگا اشارے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گونگا جی۔ اور پھر آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ گونگے دیاں رمضاں دی ماں جان ہے، یعنی وہ ایک تعلق ہوتا ہے نا گونگے اور اس کی ماں میں، تو وہ اس کی ماں اس کے سارے اشارے سمجھتی ہے، پرایا کوئی نہیں سمجھتا، اپنا اشاروں کو سمجھتا ہے، پرایا کوئی نہیں سمجھتا۔ تو شور وہ مچاتے ہیں جنہیں سمجھ میں نہیں آتے اشارے، اور سمجھ میں کنہیں نہیں آتے وہ جو پرائے ہوتے۔
وہ جو اور جو اپنے ہیں وہ تو سارے اشارے سمجھ جاتے ہیں. اور یہ جو کاف ہا یا عین صاد یہ اشارے تو ہیں اور کیا ہے. ہاں یہ اشارے ہیں. الف لام میم یہ اشارے ہیں. فا ہا یہ اشارے ہیں. طا سین میم یہ اشارے ہیں. یا سین یہ اشارے ہیں. اب کیا پتا ہمیں کیا پتا. نہ خاموشی میسر نہ حکمت میسر نہ اشارہ میسر نہ معرفت میسر. ہم تو کورے بدھو کے بدھو پرائے لوگ نا واقف لوگ باہر رہنے والے لوگ اندر تو جھانک کر دیکھا ہی نہیں. یہ سارے قرآن مجید میں بھی سورت کا مضمون آگے شروع ہوتا ہے پہلے کچھ اشارے کر دیے جاتے ہیں اور اشاروں میں ساری بات سمجھا دی جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے فرمایا محبوب یہ اشارے آپ کے لیے ہیں بقایا مضمون سارا آپ کی امت کے لیے بقایا مضمون سارا امت کے لیے. یہ سب کو سمجھ آئے گا اور اشارے صرف آپ کے لیے یہ تمہیں کو سمجھ آئیں گے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اشاروں میں کیا بات بتائی کہ صبح و شام کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اور اللہ کی تسبیح کیا کرو. کثرت کے ساتھ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح کرنا اس کے بغیر کچھ میسر نہیں ہوتا. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آقا بے آہیں سحر گاہی. صبح و شام سحر کے وقت اٹھنا اور اللہ سے ہم کلام ہونا اس کی مناجات کرنا اس کے سامنے گڑ گڑانا اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا. صبح و شام اور شام خاص طور پہ یہ جو نماز مغرب کے بعد کا وقت ہے اولیاء کرام نے اور عرفاء نے اس وقت کی بڑی قیمت اور بڑی قدر کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. تو نماز مغرب کے بعد کی چند رکعتیں جو نفلی نماز کی اوابین کی ہیں کیا اوابین کی اس کو بڑی اہمیت دی ہے عرفاء نے اولیاء نے اہل اللہ نے عاشق لوگوں نے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ساری رات سے بڑھ کر یہ وقت زیادہ قیمتی. یہ اول وقت ہے نا رات کا. یہ رات کا اول وقت ہے تو غروب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے تو نماز مغرب ہوتی ہے اور اس کے بعد جو عشاء تک کا درمیانی وقت ہے اوابین کی نماز ہوتی ہے. اس کے نوافل ہوتے ہیں. کم سے کم نماز مغرب کی فرض جب پڑھ لیں تو کم سے کم 8 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں 8 بھی پڑھ لیں. 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ 6 بھی کم سے کم اور ملا لیں تو نماز مغرب کے بعد 8 رکعتیں علی الاقل بن جاتی. پھر افطاری کر لی پھر افطاری میں چلے گئے. مگر یہ جو اوابین کا وقت ہے بڑا قیمتی ہے. ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آج سے معمول بنا لیں آج سے معمول بنا لیں. مغرب کے بعد یہ جو ابتدائی رات کا وقت ہے ایک یہ وقت اور ایک رات کے ختم ہونے سے پہلے سحور کا وقت سحری کا وقت. ختم ہونے سے پہلے سحری کا وقت جب صبح طلوع ہوتی ہے تو طلوع سے قبل کا وقت. اس میں ایک راز بھی ہے وہ بھی سن لیں. راز کیا ہے بکرۃ وعشیہ. صبح و شام دونوں چیزیں شامل ہو گئی نا. دونوں چیزیں شامل ہو گئی نا. صبح طلوع سے قبل اللہ کا ذکر و تسبیح کر لیا اور اسی حال میں صبح طلوع ہو گئی اور نماز فجر ادا کی. غروب ہوا نماز مغرب ادا کی اسی حال میں رات آئی اور چند نوافل اللہ کے ذکر و تسبیح کے لیے ادا کر لیا. تو صبح و شام دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. حکمت یہ ہے کہ جو فرشتے صبح آتے ہیں جو فرشتے وہ غروب آفتاب کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں واپس اپنی رپورٹ لے کر. اور ان کے جانے پر دوسرا فرشتوں کا گروہ آتا ہے رات کے شروع ہونے پر.
اور وہ طلوع صبح کے وقت واپس چلا جاتا. تو فرشتوں کی رات والی جماعت سحر کے ختم ہونے پر واپس جاتی ہے اور دن والی جماعت رات کی آمد پر واپس جاتی ہے. اور دونوں وقتوں میں وہ فرشتے معلوم ہے جاتے کہاں ہیں؟ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اپنے ٹھکانوں پر نہیں، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ رب العزت منتظر ہوتا ہے. اور جو شام کو مغرب کے بعد جو جماعت واپس پلٹتی ہے دن والی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہی پیش ہوتے ہیں. اللہ پاک ان سے سوال کرتا ہے، سب سے پہلا سوال کرتا ہے، فرشتوں کہاں گئے تھے؟ باری تعالیٰ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. کہاں سے آئے ہو؟ تیرے بندوں کے پاس آئے. پھر اللہ پاک سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ تم جب آئے تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے جب آئے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تو جب وہاں سے چلے ہیں اپنے رجسٹر اٹھا کر واپس ڈیوٹی ختم کر کے چلے ہیں، تیرے بندے تیری تسبیح کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے تھے، آہوزاریاں کر رہے تھے. اور پھر پوچھتے ہیں جب تم صبح پہنچے تھے تو تب کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب پہنچے تھے تب بھی ذکر و تسبیح کر رہے تھے. پھر وہ جو صبح والے فرشتے جو آئے ہیں وہ پہنچتے ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے جب تم پہنچے تو میرے بندے کس حال میں تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جب ہم پہنچے تیرے بندے تیری عبادت، تیرے ذکر اور تیری تسبیح اور تیری یاد کے حال میں تھے. اور جب شام پڑ گئی، رات پڑ گئی تو تم آئے تو اب انہیں کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ مولا اب بھی انہیں تیری عبادت اور تسبیح کے حال میں چھوڑ کے آئے. اس لیے فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اشارہ کیا، فرمایا لوگو تم سے اشارے میں بات کر رہا ہوں اور تم بھی اس اشارے کی نوبت کو پانا چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت ملے تو تم بھی صبح کو بھی تھام لو اور شام کو بھی تھام لو. دو وقت ہیں، بڑے قیمتی وقت ہیں. صبح بھی ذکر و تسبیح میں گزارا کرو اور شام بھی ذکر و تسبیح میں گزارا کرو. پھر کیا ہوگا؟ درمیانی اوقات سارے اسی کی برکت میں آ جائیں گے، سارے اسی کی برکت میں آ جائیں. حدیث پاک ہے جو رات کو اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے کرتے سو گیا اور صبح اٹھا پھر اللہ کا ذکر و تسبیح کی، اس کی رات بھر کی جتنی بھی اس نے نیند کی وہ ساری عبادت شمار ہو گئی، ساری عبادت شمار ہو گئی. چونکہ وہ سویا تب بھی اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیح کرتے کرتے، اٹھا تب بھی اللہ کا ذکر و تسبیح اور عبادت کرتے. اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، وہ جو چند لمحے چند گھنٹے اللہ کا بندہ رات کو سوتا ہے وہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ساری رات اس کی نیند کے دوران اس کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. فرشتے کے مولا اس کو معاف کر دے، یہ دیکھنا تیرا ذکر کرتے کرتے سو گیا ہے، تیری عبادت کرتے کرتے سو گیا ہے، تیری تسبیح میں سو گیا ہے، تو اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. کبھی آپ نے اور ہم نے سوچا وہ فرشتے کیا خود بخود آ گئے ہیں استغفار کرنے ہمارے لیے؟ انہیں کو ہم سے لالچ، کوئی ہم سے غرض ہے؟ خود آئے ہیں اور کھڑے ہیں ہمارے لیے معافی مانگنے کے لیے یا کسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں؟ جی بھیجے ہوئے آئے. بھیجا کس نے ہے؟ اسی نے جس نے بخشنا ہے، اسی نے جس نے بخشنا ہے. کیا کرم کے بہانے، بخشنا بھی اسی نے ہے اور فرشتوں کو بھیجا بھی اسی نے ہے اور حکم دے دیا ہے کہ میرا بندہ کچھ لمحوں کے لیے سو رہا ہے، تم اس کے لیے مجھ سے بخشش مانگتے رہو، میں بخششیں بھیجتا رہوں. ہم تم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. تو صبح و شام کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنی چاہیے. پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا آگے بیان آ گیا، وہ پیدا ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام کا تولد ہو گیا.
اور جب وہ پیدا ہوئے انہیں خطاب ہو رہا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا، فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی کار نبوت کو مضبوطی سے تھام لے، امر الہی اور احکام الہی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ تو نبی کے لیے تو کار نبوت کو تھامنے کا حکم ہے، جس پر کتاب نازل ہوئی اس کے لیے اپنی کتاب شریعت مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ اور ہم جو پیروکار ہیں، امت ہیں، تو اس آیت سے ہمیں سبق کیا ملا؟ وہ یہ کہ اللہ کے دین کا امر اور اس کے احکام اور اس کے دین کا مشن، نبی بھی اللہ کے دین کا مشن لے کے آتا، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اے نبیوں کی پیروی کرنے والوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ جو انوار و تجلیات اور برکات و سعادات ان انبیاء کو ملی ہیں تمہیں بھی ان میں سے کچھ حصہ ملے، تو تم بھی اس کار نبوت کو، اس دین کے امر اور دین کے مشن کو قوت مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ہم تو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے نہیں ہیں، مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے نہیں، حکم ہے کہ ہم بھی مضبوطی سے تھام لیں، اس سے علم و عمل میں اور سیرت و کردار میں پختگی آتی۔ تو اللہ کے امر پر، اس کے احکام پر، شریعت پر اور دین کے مشن پر بندے کو مضبوط ہونا چاہیے۔ بولیے مضبوط۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کو دین کم عمری میں ہی، بچپن اور کم عمری میں ہی دین کی سمجھ اور بصیرت عطا کر دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، کم عمر تھے، بچے تھے، اور بچپن میں ہی ان کو دین کی بصیرت عطا کر دی، دین کا فہم عطا کر دیا اور دین کی سمجھ عطا کر دی۔ تو یہاں سے جو بات معلوم ہوئی سبق، وہ یہ کہ کچھ اللہ کے منتخب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اپنی خاص نعمت بچپن سے ہی عطا کر دیتا ہے، ابھی محنت کا زمانہ شروع ہی نہیں ہوا ہوتا، بلوغ اور جوانی ابھی آئی نہیں ہوتی، بچپن سے ہی اللہ پاک بعضوں کو اپنی خاص نعمت عطا کر دیتا، بطریق اجتباء اللہ بعضوں کو چن لیتا ہے، منتخب فرماتا ہے، اور بچپن ہی سے بعضوں پر اپنی نعمت نافذ فرما دیتا، اور کم عمری سے وہ چیز نصیب ہو جاتی۔ اسی آیت کریمہ سے مادر زاد ولایت کا تصور معروف ہوتا ہے، مادر زاد ولایت کا تصور اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ آتیناہ الحکم صبیّا، بچپن سے اللہ نے دین کی سمجھ اور فہم اور بصیرت عطا کر دی، اور پھر صرف یہی نہیں، وحنانا من لدنا، اور بچپن ہی سے ہم نے انہیں سوز و گداز عطا کر دی، درد و سوز عطا کر دی، اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا کر دیا، یہ ساری نعمتیں بچپن سے عطا کر دی۔ وزکاتن، اور بچپن ہی سے انہیں طہارت اور پاکیزگی عطا کر دی۔ وکان تقیہ، اور بچپن ہی سے انہیں پرہیزگار اور متقی بنا دیا۔ 90 سال کی عمر تک جو صبر کیا تھا باپ نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے 90 سال جو صبر کیا تھا اور پھر مانگا تھا، اور رب کائنات نے اور عاجزی کے ساتھ مانگا تھا، 90 سال کے صبر کے بعد پھر رب نے عطا کیا، تو ایسا عطا کیا کہ ساری جھولی نعمتوں کے ساتھ بچپن ہی میں بھر دی، سب کچھ بچپن سے ہی دے دیا۔ تو ایسے اللہ کے کئی بندے مادر زاد ولی ہوتے، حسنین کریمین، سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مادر زاد ولی تھے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مادر زاد ولی تھے، پیدا ہوئے
ماہ رمضان المبارک آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، پیدا ہوئے ادھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ماں کا دودھ سحری کے وقت پیتے، پھر افطاری کے وقت پیتے، اللہ، سارا دن روزے سے رہتے، سارا دن۔ عید کے چاند کا مغالطہ ہو گیا، عید کے چاند کا مغالطہ ہو گیا، چاند نظر نہ آیا، بادل تھے، لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ آج روزہ ہے یا عید ہے، تو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ جا کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، حضرت ابو صالح موسیٰ کے گھر پوچھو، ان کا بیٹا ہوا ہے عبد القادر، مادرزاد ولی ہے، ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ امۃ الجبار، ام الخیر فاطمہ امۃ الجبار رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھو۔ تو گریا والے گاؤں والے لوگ آئے، آ کے پوچھا حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بی بی جی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج روزہ ہے یا عید ہے؟ فرمانے لگی آج روزہ ہے، چونکہ میرے بیٹے عبد القادر نے سحری کے وقت دودھ پیا تھا، دن بھر دودھ کے قریب نہیں ہے، روزے سے ہے، مادرزاد ولی بنائے۔ ایسا کتابوں میں آیا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی بہت سی کرامات مادرزاد ولی کے طور پہ بچپن سے معروف ہیں۔ کئی اور اولیاء کرام کے ایسے، میں نے چند نام گنوائے، بہت سے اولیاء کرام مادرزاد ولی ہو گزرے، ان کی روحوں کو عالم ارواح ہی میں معرفت عطا کر دی جاتی، اور جو جسم لے کر وہ پیدا ہوتے ہیں، اس چھوٹے سے ننھے منھے جسم میں جو روح ہوتی ہے، روح کا تو بچپن نہیں ہوتا، روح تو بڑی طویل مدتیں عالم ارواح میں گزار کے آ رہی ہے، بچپن تو اس جسم کا ہے جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بنا ہے، اس جسم کی عمر تو 9 ماہ ہے، روح کی عمر بھی 9 ماہ ہے جی نہیں، روح تو عالم ارواح کی مدتیں گزار کے آ رہی ہے۔ تو بعضوں کو اللہ پاک عالم ارواح میں بعض روحوں کو عارف بنا دیتا ہے، تو جس ننھے منھے جسم میں عارف روح پڑ گئی وہ مادرزاد ولی ہو گئے، یہ اس کے فیصلے ہوتے۔ خیر یہ ایک بات تھی، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا حنانم من لدنا، ہماری طرف سے انہیں روحانی ذوق نصیب ہوا، گریہ و زاری نصیب ہوئی، رقت نصیب ہوئی، اور بچپن سے عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہو گیا، اور بچپن سے خشیت الہی نصیب ہو گئی۔ ابھی 4-5 سال کے بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، تو سجدے میں گر گر کر اللہ کی خشیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے تھے، 4-5 سال 6 سال کی عمر تھی۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام جب کھڑے ہو کر وعظ فرماتے، اپنی امت کو وعظ فرماتے، تو چونکہ یہ بہت روتے تھے، وہ اتنا روتے تھے کہ خطرہ لگا رہتا تھا کہیں بچپن میں اللہ کے ڈر سے اور خشیت سے یحییٰ کا جگر نہ پھٹ جائے، موت واقع نہ ہو جائے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام منع کرتے کہ بیٹے یحییٰ تم میرے واعظ میں آ کے نہ بیٹھا کرو، کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا، اس کی خشیت کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اس کی اخروی نعمتوں کی بات ہوگی، تو تم سے رہا نہیں جائے گا، تم رو گے، اور پھر اتنا روتے ہو کہ کہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تمہاری زندگی کو، منع کرتے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام رک جاتے، پر عاشق روح تھی، حنانم من لدنا، پیدائش سے ہی گریہ دے دیا تھا، ذوق و شوق دے دیا گیا تھا، روح عاشق روح بنا دی گئی تھی۔ پھر رک نہ سکتے، چھپ کے ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے، چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے، اور پتہ اس وقت چلتا جب کسی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل جاتی اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور جسم تڑپنے لگ جاتا، پھر آپ کو اٹھا کے گھر لے جاتے، اور بسا اوقات 3 دن بھی تڑپتے رہے اور کھانا پینا کچھ نہیں۔ یہ تو بچپن کا حال تھا۔ ایک روز روتے روتے باہر پہاڑوں میں نکل گئے، چھوٹے سی عمر کے بچے ہیں، 5-6 سال عمر ہے، 6-7 سال عمر ہے، اور ایک غار میں چلے گئے، سجدے میں گرے، حنانم من لدنا، بڑی نعمت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اسے اپنی طرف سے ذوق و شوق دیا تھا، اپنی طرف سے گریہ و زاری دی تھی،
اپنی طرف سے اپنی خشیت میں رونا اس کی روح کو عطا کر دیا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت وہ گریہ و زاری کا ذوق ہے، خشیت الہی کا رونا ہے. خشیت الہی کا رونا ہے. وہ اتنی بڑی چیز تو تھی نا کہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ مالا مال فرما دیا. تو غار میں رونے لگے. آپ کی والدہ ماجدہ تلاش کرتے کرتے آپ کو اس طرف آئیں. کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ادھر جا، اس پہاڑ پہ دیکھ، اس غار میں دیکھ، ادھر دیکھ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. ایک چرواہا کھڑا تھا، اس کے پاس ریوڑ تھا بکریوں کا. اس کے پاس آئیں، پوچھا ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ تو نے کہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، مگر اس غار سے آج 3 دن ہو گئے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی. 3 دن ہو گئے ہیں رونے کی آواز آتی ہے. آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں تو تمہیں پتا کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس طرح پتا چلا کہ 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا. میں انہیں چرانے کے لیے لاتا ہوں، وہ چارہ چرتی نہیں ہے، وہ کھاتی نہیں ہے. اس غار کے دہنے کھڑی ہو جاتی ہیں، سر جھکا کر. نیچے سے اس کے رونے کی آواز آتی ہے اور یہ بکریاں بھی سر جھکا کر آنسو گراتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں. اور چارہ بند کر دیا ہے، کھاتی کچھ نہیں، گھر جاتی ہیں تو دودھ دیتی ہیں. تو ان کے رونے کو دیکھ کر میں اس غار کی طرف متوجہ ہوا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کوئی رو رہا ہے. آپ کی والدہ مائدہ اندر گئیں. اس پتھر پر جب ہاں روب رہے تھے قریب گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھوڑی سی عمر ہے، سجدے میں زاروں قطار رو رہے، زاروں قطار رو رہے. اپنی والدہ ماجدہ جب قریب آئی تو ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، قدموں کی آہٹ سنائی دی. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا. یہ بچپن اور موت کا اتنا خیال. ایک ہم ہیں کہ موت تو یاد ہی نہیں ہے. موت تو یاد ہی نہیں، وہ آخرت کا دن بھی یاد نہیں. اور وہ بات یاد نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن دیدار ہوگا. سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے آئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے. تھوڑی دیر پاس بیٹھے، بات چیت ہوئی اور بات کر کے حضرت اویس کرنی عرض کرنے لگے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا کو، اب آپ دونوں واپس تشریف لے جائیں، واپس تشریف لے جائیں، میں قیامت کی تیاری کر لوں. میں قیامت کی تیاری کر لوں. فرمانے لگے کہ وہ دن قریب ہے جہاں اس مالک کا دیدار ہونے والا ہے، مجھے اس دیدار کی تیاری کر لینے دیں، اس دیدار کے لیے تیار ہو کے جانا ہے. ہم وہ دن بھول گئے، وہ دیدار بھول گئے. پھر اس دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے. آدھے وہ ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں یہ میری خاطر رونے والے لوگ ہیں، ان کو ایک طرف کر لو، میں پردہ اٹھا کے انہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں. یہ میرے دیدار کے لیے روتے تھے، یہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتے تھے، یہ اپنے بستر میری خاطر چھوڑ دیتے تھے، میرے لیے تڑپتے تھے.
انہیں ایک طرف اکٹھا کر دوں، میں آج پردہ ہٹا کر انہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے حکم ہوگا انہیں ایک طرف کر دو اور انہیں بتا دو کہ آج تمہارے لیے میرا دیدار نہیں ہے۔ ہم کہیں انہی میں نہ ہو جائیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہم کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں، ہمارے شب و روز تو ایسے ہی ہیں، ہمارے دن راتیں تو ایسے ہی ہیں۔ اور جنہیں اس دیدار کی فکر ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی صحبت ہے، حضرت علی شیر خدا کی صحبت ہے، وہ بیٹھے ہیں، ادنا لوگ نہیں ہیں، حضور کے جلیل اور قدر سے آدھی بیٹھے ہیں۔ اور حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں میرے بھائیوں بس اب صحبت ہو چکی، آپ تشریف لے جائیں، مجھے اس دیدار کی تیاری کر لینے دیں۔ وہ بچپن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، تھوڑی سی عمر ہے، ننھی منھی عمر ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہم نے بچپن ہی سے خشیت دے دی تھی، گریہ وزاری، ذوق و شوق اور رونا دھونا دے دیا تھا۔ ماں کے قدموں کی آہٹ سنی، سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا، سر اٹھایا دیکھا نہیں، اور سر اٹھا کے کہنے لگے ملک الموت چند لمحے مہلت دے دو، میں اپنی ماں سے ملا ہوں، میں 3 دن سے ادھر آیا ہوا ہوں، میری ماں پریشان ہوگی، چند لمحے مہلت دے دو، میں ماں سے ملتا ہوں۔ آپ کی والدہ رو پڑی، فرمانے لگی بیٹا ملک الموت نہیں، میں تیری ماں کھڑی ہوں۔ دوستو فکر کریں، ہم فکر کریں اس دن کا، معلوم نہیں کس دن ملک الموت آ جائے اور ہم تیاری کے بغیر بیٹھے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں تو تیاری کے بغیر بیٹھا ہوں، آپ کا کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں تو ابھی اس دن کے پیش ہونے کے قابل نہیں۔ آپ اپنا حال بہتر جانتے۔
آپ کی والدہ ماجدہ نے عرض کیا، فرمانے لگی بیٹا یحییٰ میں ملک الموت نہیں تیری ماں ہوں، 3 دن سے جب سے تم آئے ہو رو دھو رہے، ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، گھر چلو، تمہاری تھوڑی سی عمر ہے، معصوم بچے ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ اتنا کیوں روتے ہو؟ تم معصوم بچے ہو، چلو گھر۔ حضرت یحییٰ کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں امی جان میں رونا چھوڑتا ہوں، کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی؟ قیامت کے دن گرفت نہیں ہوگی، بخشش ہو جائے گی، آپ ضمانت دے دیں میں رونا چھوڑ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، وہ ہماری طرف سے ان کو بڑا روحانی ذوق ملا تھا اور پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوئی تھی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور بڑے تقوی والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین کے ساتھ بڑی نیکی کرنے والے اور خدمت گزاری کرنے والے تھے۔ پہلی آیت سے جو چند چیزیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ ایک تو روحانی ذوق و شوق اور گریہ و زاری اللہ کا لطف خاص ہے، اور اس نعمت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس نعمت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ دوسرا زکوٰۃ، طہارت اور پاکیزگی اپنے عمل میں، کردار میں، فکر میں، ذہن میں، سوچ میں، خیال میں، نگاہ میں، جسم و روح میں طہارت اور پاکیزگی کو قائم رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا تقوی اور پرہیزگاری، یہ حاصل دین ہے، تقوی اور پرہیزگاری حاصل دین ہے، دین کی عمارت اسی پر قائم ہے۔ اور پھر معاملات میں سب سے پہلی اور سب سے مقدم چیز وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ نیکی۔ بچے دھیان سے سنیں اور بڑے بھی توجہ کریں کہ سب سے بڑی نعمت بچوں کے لیے اپنے والدین کا ادب ہے، اپنے والدین کا ادب، والدین سے نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ بلائی، اس میں بڑی خیر ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے فضائل اور آپ کی سیرت و کردار کے بیان میں اسے اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بڑی نیکی کرنے والے اور ان کے خدمت گزار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، تو والدین کی خدمت اور حسن سلوک کی سعادت مندی کا ذکر کر کے پھر دوسری بات فرمائی کہ وہ سرکشی کرنے والے بھی نہیں تھے اور نافرمان بھی نہیں تھے، سرکش بھی نہیں تھے جیسے عام بچے سرکش ہوتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، نہیں، وہ کہنا ماننے والے، تعمیل کرنے والے تھے، اور نافرمان نہیں تھے،
سرکش اور باغی طبیعت نہ تھی. یہ خوبیاں حسن اخلاق کی علامت ہے. فرما بردار ہونا اور دھیما ہونا حسن اخلاق کی علامت ہے. اور حسن خلق یہ ایمان کا حسن ہے. حسن خلق ایمان کا حسن ہے، کردار کا حسن ہے، سیرت کا حسن ہے. پھر اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور سلام ہو اس پر، یعنی سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں. سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا کیے گئے، اور سلام ہو جس دن ان کی وفات ہوگی، اور سلام ہو پھر اس دن جب وہ دوبارہ اٹھیں گے جی کر. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو ایام میلاد ہیں، ان کی ولادت اور میلاد کے دن، ان دنوں میں نبیوں پر، انبیاء پر سلام بھیجنا اور سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے. یوم میلاد نبوی میں انبیاء پر اور نبی پر سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے. اور پھر ان کی وفات کے دن بھی ولادت کے دن کی طرح سلامتی والے دن ہوتے ہیں، اور جس دن دوبارہ اٹھیں گے وہ بھی سلامتی کا دن ہوگا. اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آ جاتا. پہلے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک بات کو پہنچایا. اس کے بعد پھر پیچھے سے ذکر کیا حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ ہوئے، انہوں نے کفالت اور تربیت پائی، ان کا ذکر آ گیا. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت و تربیت میں حضرت مریم رہیں، ان کا ذکر آیا. اور ان کے ذکر کا حوالہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر دیا اور کچھ اسباق تربیت کے لیے دے دیے. اب حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں بھی روحانی معارف اور تربیت کے اسباق دے دیے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. یہ آیت نمبر 16 ہے. اور فرمایا کہ اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا حال بھی بیان کر، مریم کا بھی ذکر کر. ہماری نیک بندی تھی، صالح بندی تھی، اس کا بھی ذکر کر. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب مریم نے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کچھ وقت کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کر لیا. اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں اور تنہائی کے گوشے میں چلی گئیں. اب واقعہ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی تولد کا بیان ہو رہا ہے. اللہ پاک کی قدرت کا ایک خاص کرشمہ ہے، آپ کا معجزاتی ولادت ہے. بیان تو اس ولادت کا ہے، اور اس ولادت کے حوالے سے مختلف لوازمات کا، احوال کا، واقعات کا اور کیفیات کا ذکر ہے. مگر ہم اس سے روحانی تربیت کے لیے جو نکات اخذ کر رہے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ کی بارگاہ سے سیدنا زکریا علیہ السلام پر خاص نعمت تھی، خاص نعمت تھی نا، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی خاص نعمت تھی. وہ نعمت بھی تب ملی جب وہ محراب میں گئے، ذرا گوشہ تنہائی میں گئے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کی اور گڑ گڑائے اور روئے. عیسیٰ علیہ السلام والی نعمت بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں تب آئی، اس کا آغاز بھی تنہائی سے ہوا، اس کا آغاز بھی گوشہ تنہائی سے ہوا. تو دوستو معلوم یہ ہوا، بار بار اس امر کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ تنہائی میں بہت کچھ ہے، تنہائی میں
بہت کچھ، بہت کچھ۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی خلوت صحیح ہو گئی اس کا سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں علیک بالقلب، اپنے قلب کی حفاظت کیا کرو، دل کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ دل اللہ کی خلوت و جلوت کے لیے ہے، دل اللہ کے تعلق کے لیے ہے، اللہ کی صحبت کے لیے ہے، اور اس کے جلوہ حسن کو یہاں سمونا ہے۔ تو اگر دل باطل وساوس اور خطرات اور خیالات سے پاک ہو جائے اور اللہ کے لیے خاص ہو جائے تو بس دل کی حفاظت ہو گئی تو سب کچھ نصیب ہو گیا، سب کچھ نصیب ہو گیا۔ مگر یہ خلوت ہے، خلوت قلبی۔ یہ خلوت قلبی، دل کا خالی ہو جانا ہر غیر کے خیال سے، ہر غیر کے وسوسہ سے، ہر غیر کے خطرہ سے، ہر غیر کے حرص اور لالچ سے دل کا خالی ہو جانا۔ جب دل میں خلوت ہوتی ہے تو تب یار آتا ہے، تب وہ آتا۔ تو کسی نے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہیں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ وہ پہلا مصرع ہے، میں نے بیان کیا تھا کسی موقع پر۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ پڑھیے نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ ہے دل کی خلوت کا معنی۔ ایک جسم کی خلوت ہے، ایک دل کی خلوت۔ جسم کی خلوت تو ہم نے کر لی، جسم کی خلوت تو ہم نے کر لی کہ چلو اجتماعی صحیح مگر ایک گوشہ تنہائی میں آ گئے، دنیا کے ہجوم سے نکل آئے، گھر بار کے گورکھ دھندوں سے نکل آئے، دنیاوی کاروبار کے ہجوم سے نکل آئے، دنیاوی لین دین سے نکل آئے، دنیا کے تفکرات سے نکل آئے، جو دنیا اور اہل دنیا کا ہجوم تھا اس سے نکل آئے، اور ایک جسمانی خلوت تو ہو گئی۔ اب مولا، جسمانی خلوت کرنا ہمارا کام تھا، اب دل میں خلوت کرنا تیرا کام ہے۔ دنیا سے تو ہم نکل آئے، دنیا سے تو ہم نکل آئے، اب ایک قدم اور رہ گیا ہے، وہ یہ کہ ہر تمنا دل سے تو نکال دے، ہر تمنا دل سے تو نکال دے، تاکہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو اور پھر محبوب کے آنے کا ماحول پیدا ہو۔ محبوب ہجوم میں نہیں ملا کرتی، محبوب ہجوم میں نہیں ملا کرتے، اور محبوب کی یاد کی عادت بھی وہی ہے جو محبوب کی عادت ہے، یاد کی عادت بھی وہی ہے جو محبوب کی عادت۔ محبوب کی عادت کیا ہے؟ ہجوم میں نہیں ملتا، اور یاد کی عادت بھی یہ ہے کہ جب بہت سی یادوں اور تمناؤں کا ہجوم ہو تو محبوب کی یاد بھی نہیں آتی، یاد بھی آنے سے پہلے کہتی ہے کہ دل کو دوسری تمناؤں سے خالی تو کر لو تب میں آؤں، دوسری تمناؤں سے خالی کر لو تب آؤں۔ پھر اس کی یاد آ گئی تو رفتہ رفتہ وہ بھی آ جائے گا، رفتہ رفتہ وہ بھی آ جائے گا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ پاگلوں والی بات ہے، آپ یہ نہ کہیں بھی کیا کس چکر میں لگا دیا ہے۔ اس کا ورد کریں، یعنی اس تصور کا ورد کریں، اس تصور کا ورد کریں کہ یہ تمنائیں ساری جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے ہماری جان کو عذاب میں ڈال رکھا ہے، ہمیں مبتلا عذاب کر رکھا ہے، اس تصور پر ایسا ورد کریں، مجاہدہ کریں کہ ان تمناؤں سے جان چھوٹ جائے، یہ تمنائیں رخصت ہوں تو محبوب کی تمنا آئے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا
دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن گزارتے تھے نا خلوت میں، تو اس یاد الہی کا ایک خاص مزہ آتا تھا۔ یاد الہی کا خاص مزہ آتا تھا، اس براہ راست تعلق میں نسبت میں ایک خاص لذت تھی، خاص کیف تھا۔ جب وحی نازل ہوئی، نبوت کا اجرا ہوا، بعثت ہو گئی اور رسالت کا حکم آ گیا، اور حکم ہوا میرے محبوب یہ ہجوم جو گمراہ ہو گیا ہے لوگوں کا، اب تو ہجوم کی طرف چلا جا، اب خلوت سے نکل کر لوگوں کے ہجوم کی طرف بھیجا کہ اس ہجوم کو خلوت کی طرف لا، اس گمراہ ہجوم کو ہدایت کی طرف لا، اس بگڑے ہوئے ہجوم کی اصلاح فرما۔ تو جب خود خلوت میں رہتے بڑا مزہ آتا، اس محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتے، اس کے جلوہ حسن کے مراقبے میں مست رہتے۔ حکم ہو گیا میرے محبوب جا اس ہجوم کی طرف، ان کو ہدایت کی طرف بلا کر لا، میری طرف بلا، انہیں لا بلا کر۔ حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ آقا غار حرا سے نکلے، شہر مکہ کے چوک میں پہنچ گئے۔ کیا کریں، محبوب کا آرڈر جو آ گیا، شہر مکہ کی گلیوں میں آ گئے، اور پھر وہ محبوب جو غار حرا کی خلوتوں میں رونے والا، محبوب کا آرڈر تھا ملا کے میلوں میں جا رہا ہے، میلوں میں کھڑا، مینا کے میلے جم گھٹے ہیں لوگوں کے، میلے کا سما ہے، ہجوم ہے، بازار ہیں، جہاں لوگوں کا ہجوم نظر آتا حضور پہنچ جاتے اور کہتے لوگوں آؤ تمہیں اپنے مولا کی طرف لے جاؤں۔ اب وہ خلوت جو ہوتی تھی غار حرا کی نہ رہی، اور ہجوم کی کیفیتیں مل گئیں، تو طبیعت مقدسہ پر ایک فطری تقاضا تھا، بوجھ آ گیا۔ کیا بوجھ آ گیا؟ وہ بقول غالب دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ غار حرا کی خلوتیں یاد آتی تھی، اب دن رات جلوتوں میں بسر ہونے لگے، ایک بوجھ آ گیا۔ قرآن مجید میں اسی کا اشارہ ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور وہ بوجھ جو آپ کی پیٹھ کو جھکائے جا رہا تھا، ہم نے وہ بوجھ آپ کا رفع فرما دیا۔ وہ رفع کہتے ہیں، اہل اسرار کہتے ہیں کہ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ یاد ستاتی تھی حرا کی خلوتوں کی، اور براہ راست محبوب سے رابطوں کی، اور اس کے ذکر و فکر میں مراقبوں کی یاد ستاتی، طبیعت میں بوجھ آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے وہ بوجھ رفع کر دیا۔ کیسے؟ حکم دیا محبوب تو ہمارے کام میں لگ گیا ہے، ہم تیرا کام کر دیتے۔ اور وہ کیا؟ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام جمع الجمع عطا فرما دیا، مقام جمع الجمع عطا فرما دیا۔ اور وہ کیا تھا کہ وہ براہ راست رابطہ جو غار حرا کی خلوت میں نصیب ہوتا تھا، فرمایا محبوب آج کے بعد تو میلوں، بازاروں، ہجوموں اور اجتماعات میں بھی میرا کام کرتا پھرے گا، بیٹھا لوگوں کے اندر ہوگا، مگر خلوت تجھے میری نصیب رہے گی۔ تو میں بھی وہ قربت نہ ملی تھی جو اب ہجوم میں بھی ہر وقت تیری روح کو میسر رہے گی۔ تو وہ حضور کی جلوت بھی خلوت بن گئی، جلوت بھی خلوت بن گئی۔ یہ فیض پھر حضور علیہ السلام کی امت کو بھی نصیب ہوتا ہے، امت کو بھی نصیب ہوتا ہے، یہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ آقا کی امت کو حضور علیہ السلام کی اتباع سے نصیب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خلوت کو مضبوط کر لیتے ہیں، اپنی خلوت کو مضبوط کر لیتے ہیں،
اور خلوت جب اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس میں خلل نہیں رہتا تو پھر وہ جلوت میں بھی رہے تو جلوت میں خلوت نصیب رہتی ہے، جلوت میں خلوت نصیب رہتی ہے۔ مگر جلوت میں خلوت یہ ملتی اس وقت ہے جب خلوت پختہ ہو جائے، تنہائی پختہ ہو جائے۔ تو میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ خلوت میں تنہائی میں بہت کچھ ہے، اور دو خلوتیں ہیں، ایک جسمانی خلوت اور ایک قلبی اور روحانی خلوت۔ جسمانی خلوت کا سفر ہم طے کر آئے ہیں، چند دنوں کے لیے صحیح، مگر اس سبق کو عمر بھر یاد رکھنا ہے، سال کے 11 مہینوں میں یاد رکھنا ہے۔ ایک رات کا سبق، کیا دوستو، رات والا سبق کبھی نہ بھولیے گا، رات سے رابطہ نہ توڑیے گا۔ رات کی تنہائیوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ محبوب رات کے اندھیروں میں ملتا ہے، محبوب رات کے اندھیروں میں ملتا ہے، اور دن کو تو ہم اور آپ صدائیں دیتے پھرتے ہیں، صدائیں دیتے پھرتے ہیں، اس کی ندا معلوم نہیں جواب میں ہمیں ملتی ہے یا نہیں، مگر جب رات کی تنہائی ہوتی ہے وہ صدائیں دیتا ہے، کہتا ہے کوئی مجھ سے ملنے کی آرزو کرنے والا، دن کو پکارنے والوں، اب رات کو ملنے کے لیے خود میں آ گیا ہوں، خود آ گیا ہوں۔ رات کا سبق کبھی نہ بھولنا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، رات کا سبق کبھی نہ بھولنا، رات کا رابطہ کبھی نہ توڑنا، رات کا رابطہ کبھی نہ توڑنا، خود بھی محنت کرنا، اور یہ عاجز ناکارہ جس کا قول عمل ایک جیسا نہیں، چلو ٹوٹا پوٹا سبق تو دے رہا ہوں، میرے لیے بھی دعا کرتے رہنا کہ میرا بھی رابطہ نہ ٹوٹے۔ میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے کیا کریں، معلوم نہیں کس کی دعا کام کر جائے، کس کی دعا کام کر جائے۔ رات کا سبق نہ بھولنا ایک بات، دوسرا خلوت و تنہائی کا سبق نہ بھولنا، خلوت و تنہائی کا سبق نہ بھولنا کہ اس میں بہت کچھ ہے۔ تیسرا خاموشی کا سبق نہ بھولنا، خاموشی کا سبق نہ بھولنا۔ پھر دوہرا دیجئے، خاموشی کا سبق نہیں بھولنا، کچھ وقت ضرور خاموش رہے، پھر رات کی تنہائی والا سبق نہیں بھولنا، کچھ آنسو ضرور رات کے اندھیرے میں گریں، کچھ لمحے ضرور رات کے اندھیرے میں سجدے میں بیتیں۔ اور تیسرا خلوت کا سبق تنہائی کا نہ بھولنا، اور خلوت میں یہ بات یاد رکھنا کہ خلوتیں دو ہیں، ایک جسمانی خلوت ہے، ایک قلبی اور روحانی خلوت ہے۔ جسم کی خلوت تو حاصل کر لی، اب محنت ان 10 دنوں میں اس بات پہ کریں کہ قلبی روحانی خلوت بھی نصیب ہو جائے۔ ہم یہاں بیٹھ کر بھی خط لکھتے رہتے ہیں، رک کے لکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ جیت جائیں، یہ امتحان ہو جائے، یہ کاروبار بڑھ جائے، یہ دکان اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، تو ہم خلوت میں بیٹھ کے بھی دنیا کی جلوت میں گم ہیں۔ خدا کے لیے عمر بھر یہ کام ہوتا رہے گا، مگر یہ 10 دن جہاں جسموں کو خلوت میں لائے ہو، کوشش کرو کہ دلوں اور روحوں کو بھی خلوت میں ڈال دو، دل و دماغ کو بھی خلوت میں ڈال دو، فکر و خیال کو بھی خلوت میں ڈال دو۔ جیسے جسم کے علاقے، رشتے اور ناطے دنیا اور اہل دنیا سے کاٹ کر اپنے محبوب کی دہلیز پر آ بیٹھے ہو، کوشش کرو کہ فکر و خیال کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں، وہم و گمان کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں، طلب و مراد کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں، آرزو اور تمنا کے رشتے بھی دنیا سے کٹ جائیں۔ جیسے جسم خلوت میں آ گئے ہیں، کوشش کرو کہ دل بھی خلوت میں چلے جائیں، دلوں سے ہر تمنا رخصت ہو جائے، ہر خیال رخصت ہو جائے، ہر آرزو رخصت ہو جائے۔ جب دل کا ماحول صاف ہو جائے گا، اجلا ہوگا، سیج بچھے گی نور کی، پھر روئیں گے، عرض کریں گے مولا اب سیج ہم نے بچھا دی ہے، چند لمحوں کے لیے آ جا، تو آ جا، آ جا، تو آ جا، کلی کملی والے سیج ہم نے بچھائی ہے، تو اسے حلیمہ کی کٹیا بنا جا، آقا سیج ہم نے بچھائی ہے، تو آ کر ابو ایوب انصاری کی کٹیا بنا جا۔ مگر یہ دل کٹیا تبھی بنیں گے کہ اسے پہلے صاف کرنا ہوگا، جھاڑو پھیرنا ہوگا، جھاڑو دینا ہوگا۔ آؤ 10 دن نصیب ہوئے ہیں، جھاڑو پھیر لیں، آؤ جھاڑو پھیر لیں، آؤ صفائی کر لیں،
پھر سیجے بچھا لیں، پھر سیج بچھا کر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں، منتیں کرے، سماجتیں کرے، صفائی ہو، سیج بچھی ہو، شاید کوئی منت کام آ جائے، اور کسی وقت آواز آ جائے کہ سیج بچھا کے انتظار کرنے والوں 2 لمحے ہم آ کر قیام کر لیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جسم کی خلوت اور دل کی خلوت، یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، اسی سے سارے فساد ہیں۔ دل کو چونکہ خلوت نصیب نہیں، پھر سارے فساد ہیں، پھر خطرات بھی لگے رہتے ہیں، وسوسے بھی لگے رہتے ہیں، کبھی اپنا دھیان لگا رہتا ہے میں کا، کبھی ہم میں ہی کو نہیں بھولتے، پھر اور کسی کو کیا یاد کریں، اس میں نے ستیہ ناش کر دیا، یہ میں حجاب بن گئی ہے، مولا اس میں کے بت کو تو توڑ دے، ہماری میں کو جائیں اٹھ کر تو کم سے کم میں کا بت تو پاش ہو جائے، اور ایسا ٹوٹے کہ پھر مرتے دم تک دوبارہ پلٹ کر اس نہا خانہ دل میں نہ آئے۔ کبھی میں کا، یہ میں کا سارا فساد ہے، کبھی دنیا ہے، کبھی ہرس ہے، کبھی لالچ ہے، کبھی نمود ہے، کبھی نمائش ہے، کبھی ہوس ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، سب کچھ ہے، نہیں تو اس محبوب کا جلوہ نہیں جس کے لیے سب کچھ۔ ہائے ہائے ہائے، تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت کا آغاز بھی تب ہوا جب وہ خلوت میں گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے پردہ تان لیا، گھر والوں سے پردے میں ہو گئی، پردہ تان لیا۔ تو یہ دنیا اور اہل دنیا سے کچھ پردہ ہونا چاہیے، دنیا اور اہل دنیا سے کچھ پردہ ہونا چاہیے، کچھ جدائی ہونی چاہیے۔ ہم بڑے کھب گئے، اور یہ زمانہ پچھلے 5 سال میں تو میں دیکھ رہا ہوں حضور علیہ السلام کی امت پر جو ابتلا کا دور ہے، ان پچھلے 5 سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں 4-5 سالوں میں کہ بڑی دنیا آ گئی ہے دلوں کے اندر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی امت کے حوالے سے کہ مجھے اپنے بعد اس کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا ڈر ہے کہ دنیا میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم دنیا میں مبتلا ہو گئے، ہائے دنیا کی پرستش آ گئی ہے، بڑی آ گئی ہے، دین پیچھے رہ گیا ہے، لوگ دین کو چھوڑ گئے ہیں، دنیا کی پوجا شروع ہے، دنیا کی پوجا شروع ہے، امت پر بڑا کڑا وقت۔ اور جب یہ حجاب دنیا اور اہل دنیا سے کیا، تھوڑا گوشہ تنہائی ہوا، تو فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے اپنے روح الامین کو بھیج دیا، پھر جبرائیل امین آ گئے۔ تو تھوڑا حجاب جب دنیا سے ہوتا ہے تو پھر محبوب کا نمائندہ آتا ہے، محبوب کا نمائندہ آتا ہے، محبوب کی خبر لاتا ہے، محبوب کی خبر لاتا ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، اور ان کو پورا بشری صورت میں پورا انسان بنا کر، آدمی کی صورت میں پورا بشری پیکر بنا کے بھیجا۔ تو جب کچھ لمحوں کے لیے لوگوں سے حجاب میں ہوتے ہیں، یہ بات توجہ طلب ہے، جب کچھ لمحوں کے لیے لوگوں سے حجاب کیا جائے تو تب حسن مطلق اپنا حجاب پلٹتا ہے۔ اگر لوگوں سے حجاب نہ رہے تو وہ حجاب میں رہتا ہے، اگر لوگوں سے حجاب نہ رہے، ہجوم رہے، گل مل کے رہیں، اور لوگوں سے حجاب نہ کیا جائے تو پھر بولیے نا وہ حجاب میں رہتا ہے۔ وہ کون؟ وہ کون؟ بولیے نا، ہائے ہائے ہائے، وہ حجاب میں رہتا، اور وہ ہے، اور وہ ہے، اور ہم اس کے حجاب میں رہنے پر راضی پھرتے، فکری کوئی نہیں۔ لوگوں سے حجاب نہیں ہٹا تو وہ حجاب میں ہے، اور جب لوگوں سے حجاب ہو جائے، لوگوں سے حجاب ہو جائے، اسی حجاب سے دل میں خلوت ہوتی، ادھر سے حجاب ہو تو وہ اپنا حجاب پلٹ لیتا ہے، نقاب پلٹ لیتا ہے، پردہ اٹھا لیتا ہے۔
نمائندہ بھیجتا ہے، پھر خود بھی پردہ اٹھاتا ہے، رفتہ رفتہ سارے مرحلے پورے ہو جاتے۔ بشرن سویہ، پورا پورا بشر اور آدمی کا پیکر بنا کے بھیجا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوری مخلوق بھی زمین پر بشری صورت میں آ سکتی ہے۔ یہ عقیدے کی بات بھی واضح ہوئی کہ نوری مخلوق بھی زمین پر بشری صورت میں آ سکتی ہے، اور یہاں نورانیت اور بشریت کا اجتماع ہو گیا۔ ایک ہی وجود میں نورانیت اور بشریت کا اجتماع ہو گیا۔ بعض لوگ نادانی میں سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوری شان اور بشری شان دونوں کیسے جمع ہو گئیں؟ یہ کیسے مان لیا جائے کہ نور کی شان بھی حاصل ہے اور بشری شان بھی حاصل ہے؟ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا نوری شان ہو یا بشری شان ہو۔ یہ نادانی ہے۔ دیکھیے جبرائیل امین کو نوری شان تو میسر ہے، نور ہیں، سراپا نور ہیں، مگر پیکر بشریت بنے بیٹھے ہیں، پورے بشری پیکر میں آ گئے ہیں۔ تو نوری اور بشری دونوں شانیں یکجا ہوتی ہیں، ان میں تضاد نہیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے پیکر بشریت میں نوری شان کو اور بشری شان کو دونوں کو جمع فرما دیا۔ آگئے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم بولی کہ میں اللہ سے اپنے رحمان سے پناہ مانگتا ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کی بولیے پناہ۔ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، گناہوں سے نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ کی پناہ ہی میں بندے کی حفاظت ہے، ہر وقت انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کی پناہ مانگے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ تو سیدنا جبرائیل امین نے جواب دیا، اے مریم ڈریے نہیں، میں تمہارے آپ کے رب کی طرف سے اس کا پیغامبر ہوں، اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے بندگان خاص کی طرف ملائکہ آتے ہیں، اللہ کے بندگان خاص کی طرف ملائکہ آتے۔ اللہ جن فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ اللہ کے بندوں کی طرف آتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے وہب اور عطا ہوتی، وہب اور عطا ہوتی۔ انبیاء کی خدمت میں آتے ہیں وحی لے کر، اور غیر انبیاء کے پاس اللہ مقرر کرتا اور فرشتے آتے ہیں اللہ کی نعمتیں لے کر، برکات لے کر، نعمات لے کر، دعائیں لے کر، استغفار کرتے ہیں، اپنی برکات دیتے اور لیتے ہیں۔ جواب دیا لآہب لک، اور یہ فرشتوں کا آنا اللہ کے انعامات میں سے ہے، اللہ کے انعامات میں سے۔ اور لآہب لک غلاما زکیا، اور فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو وہب کروں، دوں ایک پاکیزہ بیٹا، پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو وہب و عطا یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ وہب اور عطا ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ انا رسول ربک، ہمارے رب کا بھیجا ہوں۔ وہب اور عطا ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر سیدنا جبرائیل امین چونکہ یہاں واسطہ بن گئے اور وسیلہ بن گئے، تو مجازن بیٹا دینے کا فعل بھی انہی کی طرف منسوب کر دیا۔ تو بیٹا پاکیزہ تو اللہ دے رہا تھا اور اللہ ہی دیتا ہے، اور بیٹا دینا اللہ ہی کی شان ہے۔ جبرائیل امین نہیں دیتے کسی کو بیٹا، اور اللہ کے سوا کوئی بیٹا بولیے نہیں دیتا، یہ دینا اللہ کا کام ہے۔ مگر یہاں جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں، میں عطا کروں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ دینا وہب اور عطا تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر جو نیک ہستی اللہ کی اس عطا کا واسطہ بن جائے، اللہ کی عطا کا وسیلہ بن جائے، جس کے ذریعے سے وہ عطا نصیب ہو، جس کے ذریعے سے وہ نعمت نصیب ہو، اس واسطے اور وسیلے کی طرف بھی اس بات کو منسوب کر دینا جائز ہے، واسطے وسیلے کی طرف بھی بات کو منسوب کر دینا جائز ہے۔ یہ مجازن ہوتا ہے۔ کیوں؟
اس طریقے میں ان ہستیوں کے لیے بھی اظہار تشکر پایا جاتا ہے جو اللہ کی نعمت کا باعث بنی اور جن کے ذریعے سے اللہ کی نعمت نصیب ہوئی اور جو اللہ کے انعامات کا سبب بنی، وہ سبب بنی، تو ان کے لیے بھی شکر کا اظہار ہو جاتا ہے، اظہار تشکر ہو جاتا ہے کہ اس نیک صالح بندے ولی یہ برگزیدہ ہستی کے ذریعے اس کے سبب سے مجھے اللہ کی یہ نعمت نصیب ہوئی، تو بندہ اللہ کا بھی شاکر ہوتا ہے اور اللہ کے اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اس طرح کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نعمت نصیب ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، یہ وہی کل والی بات آ گئی، وہی کیفیتیں ہیں، احوال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ کی نعمت کی خوشخبری ملی، وعدہ ملا کہ بیٹا ملے گا، یحییٰ ملیں گے، تو وعدہ سن کر بتقاضائے بشریت تعجب اور حیرت میں پڑ گئے، تعجب اور حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے یہ نقطہ بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا، کیوں کہ دھیان اسباب کی طرف تھا، کھڑے ماحول اسباب میں تھے، ماحول اسباب میں کھڑے تھے، کبھی اپنے بڑھاپے پر نگاہ تھی، کبھی اپنی بیوی کے بانجھ پر نگاہ تھی، تو اسباب کے ماحول میں تھے، اسباب کی دنیا میں تھے، اسباب کی طرف دھیان تھا، اور ورائے اسباب نعمت ملنے کی خبر سنی تو بتقاضائے فطری تعجب اور حیرت میں آ گئے۔ بالکل یہی کیفیت حضرت مریم کی ہے، شادی نہیں ہوئی، پاکیزہ ہیں، کسی بشر نے چھوا نہیں، طہارت ہے ظاہر و باطن کی، بغیر شادی بغیر کسی انسان کے مس کے، کھڑی عالم اسباب میں، دھیان اسباب کی طرف ہے، اور ورائے اسباب بیٹے کی نعمت اور بیٹے کے تولد کی خبر سنی تو اسباب کی طرف دھیان کی وجہ سے یکایک حیرت میں گم ہو گئی، تعجب میں گم ہو گئیں۔ خدا کی قدرت کا انکار نہ تھا، قدرت کا انکار نہ تھا، ماحول اسباب میں کھڑے ہو کر ورائے اسباب نعمت کی بات سنی تو حیرت آ گئی۔ عرض کیا مولا یہ کس طرح بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں، اور میں نافرمانی سے بھی پاک ہوں، گناہوں سے بھی پاک ہوں، تو بیٹا کیسے ملے گا؟ ایک سوال کیا، اس پر اللہ رب العزت کا جواب آیا، قال کذالک، وہی جواب جو ادھر دیا تھا، وہ کیا؟ قال ربک هو علی ہین، وہاں بھی یہی بات فرمائی تھی، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، وہاں بھی یہ جواب تھا، یہاں بھی یہی جواب ہے۔ وہاں فرمایا زکریا اب میری نعمت کی خبر سن کے ذرا اسباب کی دنیا سے نکل اور دھیان اسباب سے ہٹا اور مسبب کی طرف لگا۔ ادھر حضرت مریم سے فرمایا مریم تیرا کہنا بجا ہے مگر یہ اسباب کی بات ہے، اب ذرا اسباب سے نکل اور مسبب کی طرف دیکھ، اسباب کے لیے ناممکن ہے مگر مسبب کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ میرے لیے آسان ہے، میں عطا کر دوں گا۔ قدرت الہیہ پر یقین پیدا کرایا، اسباب سے ہٹا کر مسبب کی طرف دھیان لگایا، اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ جو نعمت ہم عطا کرنے والے ہیں، یہ بیٹا ہم عطا کرنے والے ہیں، اس میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، تو لوگوں کے لیے اس اللہ کی رحمت کو ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل اللہ پر، اللہ والوں پر اللہ کی جو خاص نعمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی جو خاص رحمتیں ہوتی ہیں، وہ خاص نعمتیں اور رحمتیں لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ آیۃ لنجعلہ آیۃ للناس، وہ لوگوں کے لیے نشانی بن جاتی ہیں تاکہ ان نشانیوں سے لوگوں کو بھی ہدایت ملے اور لوگوں کو بھی اللہ کی قدرت پر یقین آئے اور لوگوں کا بھی رجوع اللہ کی طرف ہو اور لوگوں کے ایمان اور ایقان کو پختگی نصیب ہو۔ نعمتیں رحمتیں اللہ والوں پر، اللہ کے بندوں پر ہوتی،
مگر اللہ کے بندوں پر وہ کی گئی نعمتیں دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک تو اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جن پر اللہ کی نعمتوں کا ورود ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بھی بن جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا وجود لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی بن جاتا ہے. منا، ایک تو ہم اس وجود مسعود کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں گے، اور ایک اس وجود مبارک کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت بنا دیں گے. لہذا اس اللہ کے نیک بندے کے وجود سے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت بھی ملتی ہے، اس وجود سے اللہ کی راہ بھی ملتی ہے، اس وجود سے لوگوں کو اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے، اس وجود سے لوگوں کو اللہ کا نشان بھی ملتا ہے، اور ایک اس وجود سے لوگوں کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے. اس وجود کے ذریعے اللہ پاک اپنی رحمتیں بانٹتے ہیں، اپنی ہدایت بانٹتے ہیں، اپنی رحمت بانٹتے ہیں، اپنی نعمت بانٹتے ہیں، اپنا کرم بانٹتے ہیں، اپنی سخاوت بانٹتے ہیں. تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا تو بندہ ہے، مگر اسے عام بندوں جیسا بندہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے، وہ اللہ کی آیت ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. وہ بندہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے. تین باتیں یاد رکھیں. وہ بندہ اللہ کی، بولیے، نعمت ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ کی آیت ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے. تو نعمت الہیہ اس بندے کا وجود ہے، آیت الہیہ اس بندے کا وجود ہے، اور رحمت الہیہ اس بندے کا وجود ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور فرمایا کہ اللہ جو امر طے فرما لیتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے. جو فیصلہ اللہ فرما لیتا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا. آج کا جو درس ہے یہ آیت نمبر 21 تک کے بیان پہ ختم کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید کے ان معارف کو سمجھنے کی اور ان سے بہرہ اندوز ہونے اور اپنے قلب و باطن کو منور کرنے اور مستفیض کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.